وہ شخص جو مکہ کی گلیوں میں دولت مند تھا مگر مدینہ پہنچ کر اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ شخص جس نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر اللہ نے اسے سب کچھ واپس دے دیا۔ یہ داستان ہے جنت کے خوش نصیب صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے اپنا گھر، مال، تجارت سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے۔ رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی اور ان کا بھائی بنایا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کو۔ سعد نے اپنی آدھی دولت پیش کی، حتیٰ کہ اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر نکاح کی پیشکش کی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہوئی۔ مدینہ کے بازار میں انہوں نے معمولی تجارت شروع کی۔ کچھ عرصے میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ پھر سے مالدار ہو گئے، مگر ان کا دل دنیا میں نہیں اٹکا۔ ایک موقع پر انہوں نے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ مدینہ کی گلیاں سامان سے بھر گئیں۔ یہ واقعہ معتبر روایات میں مذکور ہے کہ ان کا پورا قافلہ صدقہ کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے آدھا مال صدقہ کیا، پھر ایک موقع پر 40,000 درہم دیے، پھر 500 گھوڑے جہاد کے لیے پیش کیے، پھر 1500 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ غزو تبوک کے موقع پر انہوں نے 200 اوقیے چاندی پیش کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، آج کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے لیے نہیں تھے، یہ اس شخص کے لیے تھے جس نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا، دل میں نہیں۔ وہ 10 مبشرہ میں سے تھے، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، لیکن اس سب کے باوجود وہ خوف میں رہتے تھے۔ جب ان کے سامنے بہترین کھانا رکھا جاتا تو روتے اور فرماتے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، مگر ان کے کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہ ملا۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں دنیا کی فراوانی آخرت کے درجات کم نہ کر دے۔ ان کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی میراث میں اتنا مال چھوڑا کہ ہر زندہ شرکن بدر کو 400 دینار دیے گئے۔ ان کی ایک بیوی کو اسی 1000 درہم ملے۔ روایات تاریخی مصادر میں مذکور، مستند سندوں کے ساتھ۔ مگر یاد رکھے، یہ دولت ان کے لیے مقصد نہیں تھی، یہ وسیلہ تھی، وسیلہ اللہ کی رضا کا، وسیلہ جنت کا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں، بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دنیا کمائی مگر آخرت خرید لی۔